اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24 انبیاء بھیجے، جن میں سے ایک حضرت ذوالقرنین تھا۔ حضرت ذوالقرنین کسی کام کی وجہ سے سفر کے لیے نکلا اور سفر کرتے ہوئے بحر ظلمات تک پہنچا، اور وہاں اس نے ایک محل دیکھا، اور اس محل کے دروازے پر ایک سفید لباس پہنے ہوئے شخص کھڑا ہوا ہے، اور اس کی نگاہ آسمان کی طرف ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے لہو پر ہیں۔ اس جوان نے حضرت ذوالقرنین سے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ تو حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، میں ذوالقرنین ہوں۔ وہ جوان حضرت اسرافیل تھا، اور اس نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ میں اسرافیل ہوں، اور قیامت کے دن میں سور پھونکوں گا، اور اسی لیے میری نگاہ آسمان پر ہے کہ کب مجھے حکم ملے اور میں سور پھونکوں۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر ذوالقرنین کو دیا اور بولا، اگر یہ پتھر سیر ہو گیا تو تم بھی سیر ہو جائے گا، اگر یہ پتھر بھوکا رہا تو تم بھی بھوکا رہے گا۔ حضرت ذوالقرنین وہ پتھر لے کر اپنے دوستوں کے پاس گئے۔ انہوں نے اس پتھر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسری طرف اس نے اس جیسے 1000 پتھر رکھے، اور ترازو میں وہی پتھر وزنی تھا، باقی تمام پتھر اس سے وزن میں کافی ہلکے تھے۔ حضرت خضر وہاں گئے، انہوں نے اس پتھر کو دیکھا، انہوں نے ایک اور پتھر اٹھا کر اس پر خاک ڈالی، اور جب وزن کیا گیا تو دونوں پتھروں کا وزن برابر ہوا۔ حضرت ذوالقرنین نے جب حضرت خضر سے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت خضر نے بتایا کہ دراصل خدا تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ تو نے اتنے ممالک فتح کیے ہیں، لیکن تو ابھی تک سیر نہیں ہوا، اور ابن آدم کبھی بھی سیر نہیں ہوتا جب تک مشت خاک اس کے چہرے پر نہ جائے، اور کوئی چیز اس کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ پر نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ذوالقرنین رونے لگے اور واپس آ گئے۔ ایک اور دن وہ ایک قبرستان سے گزرے اور دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس نے اپنے سامنے مختلف ہڈیاں اور کھوپڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کو اوپر نیچے کر رہا ہے۔ ذوالقرنین نے اس سے پوچھا، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بس، اس شخص نے جواب دیا کہ میں غریبوں کی ہڈیوں کو بادشاہوں کی ہڈیوں سے جدا کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے جدا نہیں ہو رہی، اور مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ ان میں سے بادشاہ کی ہڈیاں کون سی ہیں اور غریبوں کی ہڈیاں کون سی ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا۔ حضرت ذوالقرنین سمجھ گئے اس کا اشارہ میری طرف ہے۔ پھر انہوں نے فتوحات کا سلسلہ ترک کر دیا اور دومت الجندل کے مقام پر انہوں نے قیام کیا، اور باقی زندگی اطاعت خداوندی میں گزار دی۔